تم اسلامک ٹریڈنگ چینل سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کہا کرو، چاہے گھر میں بندے ہوں یا نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ پڑھا کرو. اسی طرح پیارے دوستو، ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ ہر وقت باوضو رہا کرو، یعنی جب وضو ختم ہو پھر دوبارہ وضو کر لیا کرو. تو ہمیں بھی انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں. تو ویسے بھی اس کے بہت فضائل ہیں الحمدللہ، بہت ثواب ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. اسلامک ٹریڈنگ چینل سے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست حدیث پیش کر رہا ہوں جو رزق میں اضافے سے متعلق ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں. تو آپ نے ان کو بتایا کہ آپ صبح کی اذان کے بعد اور صبح کی جو تکبیر اولیٰ نماز کے لیے جماعت کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھیں یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت روزی دے گا. تو دوستو انہوں نے ایسا ہی کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اس کے صدقے اتنا مال دے دیا کہ اب مجھے مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ بہت پیارا کلمہ ہے، بہت آسان دوستو، اس کو یاد کر لیں. آپ کو پہلے ہی آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اصغر فرام اسلامک ٹریڈنگ چینل سے. دوستو میں آج رزق سے متعلق آپ کو بہت زبردست حدیث سنا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو بندہ اس کا بہت زیادہ یعنی ورد کرے گا، پڑھتا رہے گا، اس کو بار بار پڑھتا رہے، صبح دوپہر شام، تو یعنی اینی ٹائم کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک آیت ہی اس کی رزق کی کشادگی کے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ بہت چھوٹا سا آیت، پوری بھی نہیں ہے بلکہ چھوٹا سا حصہ ہے. تو یہ دوستو سارے یاد کر لو اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلاؤ تاکہ دوسروں تک پہنچاؤ. تو جو آج پریشانی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو اللہ پاک کرم کرے. تو یہ آیت پیارے دوستو یہ اس کو یاد کر لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہت پیاری چھوٹی سی آیت ہے دوستو، اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اللہ کا اسلامک ٹریڈنگ چینل سے جی میں آپ کو آج بہت پیاری حدیث سناتا ہوں جو رزق میں اضافے سے متعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ آیت یا یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 فائدے دے گا. نمبر 1، اس کی فکر و تنگدستی کو اللہ دور کرے گا. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی سختی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت کی کثرت دے گا. اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. تو یہ بہت پیارا کلمہ ہے دوستو. یہ مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر، جہاں پہ آپ اس کے ساتھ ایک مصلی ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کے، اس مصلی کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے، بہت پیارا، بہت آسان، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. تو دوستو یہ پڑھو، انشاءاللہ سب کے رزق میں اللہ پاک کرم کرے گا، اضافہ کرے گا. آمین. میں آپ کے لیے اب زبردست رزق میں اضافے سے متعلق 2-3 چھوٹے وظائف بتاتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ ہی ہمارا بہت بڑا رازق ہے، رزق ہمیں دینے والا ہے، بڑی قدرت والا اور بڑی طاقت والا. تو دوستو کوشش کرو اس کو پڑھو، کافی 100 مرتبہ پڑھیں، صبح شام پڑھو. پھر ایک اور ہے واللہ خیر الرازقین، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، واللہ خیر الرازقین، وہی خیر والا رزق والا ہے، اللہ کے پاس ہی اعلیٰ رزق ہے. اور اس کے بعد پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پیارے آقا نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ دعا ہے نا وہ الحمدللہ کہنا ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پر بہت کرم کرتا ہے. حالانکہ اس میں دعا کی مانگ نہیں ہم رہے، لیکن پیارے آقا نے کہا یہ سب سے اعلیٰ دعا ہے کہ اللہ کی شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اللہ پاک ہمیں بہت نوازتا ہے، بہت دیتا ہے. تو سب سے یہ ہے کہ انشاءاللہ سارے اس کا معمول بنیں انشاءاللہ. اللہ پاک اسلامک ٹریڈنگ چینل سے جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیارے وظیفہ، ایک حدیث سے ایک عالم صاحب، مولانا صاحب فرما رہے تھے
کہ جو بندہ رزق کی جس کو بہت تنگی ہو اس کو چاہیے کہ وہ 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد سورت پڑھے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو اس کا معمول بنے۔ اور وہ یہ بھی فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ اگر کوئی بندہ اور زیادہ پریشان ہو، زیادہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے اور زیادہ پڑھے۔ تو آج چاہے بہت زیادہ جو پریشان ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لے، 3 4 5 منٹ لگتے ہیں، بڑھیا زیادہ نہیں لگتے، 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھیں، استغفار پڑھیں تو اللہ ایسے خزانوں سے ہمیں رزق دے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک اعلیٰ حدیث ہے۔ تو سارے دوست اس کا معمول بنیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے۔ دوستو محمد اصغر، پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے، سوتے ہوئے یا عشاء کے بعد پڑھ لے، 10 سورت آیت البقرہ کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئے گا، وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور یہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ یعنی 4 آیتیں یہ ہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 4 آیتیں یہ ہو گئی ہیں شروع سے یہاں آخر تک جو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آیت الکرسی کی ایک آیت، اور اس کے بعد 2 آیتیں، 3 آیتیں یہ ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، 4 اور 3 7 ہو گئی۔ پھر 3 آیتیں اسی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے آخر تک۔ تو دوستو کوشش کریں اس کا معمول بنیں، اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا، اللہ پاک کرم ہی کرم فرمائے گا جب ہم غافل نہیں لکھے جائیں گے، اس کی فرما بردار اور اس کے اطاعت گزار لکھے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔